جی جی بالکل. جی سولنگی صاحب. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت ایک نئی سرد جنگ کا آغاز آپ کو نظر آ رہا ہے. چین بمقابلہ امریکہ، اور چین کے جو اتحادی ہیں اس میں ہمارے خطے کے وہ سارے ممالک ایک طرح سے شریک ہیں، انڈیا کو چھوڑ کے جو ذرا دور ہے، جو اس بلاک کا حصہ ہیں، اور افغانستان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے ان ممالک سے جو کہ ایک طرح سے امریکہ مخالف ہیں. تو جو طالبان حکومت ہے وہ کیا بیلنس کر پائے گی کہ وہ اینٹی امریکن بلاک میں رہے اور امریکہ یورپ ان کی جو پابندیاں اور جو چیزیں ہیں مشکلات اس کا مقابلہ کر سکے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور جو اکانومی ہے ان کی، پہلے جو ان کو ڈول آؤٹس ملتے تھے طالبان کو مختلف ملکوں سے، اس کے علاوہ ڈرگ ٹریڈ جو ہے وہ ان کا ایک اہم رپورٹڈ چیز ہے. کیا وہ اس کو جاری رکھیں گے؟ اور جاری رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی پوزیشن پاکستان کی ہے. پاکستان نہ امریکن بلاک کا حصہ بن سکتا ہے، نہ یہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے ایران، چائنا، رشیا، اس بلاک کا حصہ بن سکتا ہے. پاکستان کے انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپس ہیں سب کے ساتھ، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. یہی ایڈوائس پاکستان افغانستان کو دے گا، اور یہی بالکل طالبان کریں گے. وہ کہیں گے سارے آ جاؤ، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جنگ وانگ نہیں ہے، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے. وی آر ناؤ دا ہب. سب کچھ ادھر سے آنا ہے، سب کچھ ادھر سے جانا ہے. آئیے سب بات کریں ہمارے ساتھ، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ دیکھیے گا یہ ٹیکنیشینز لے لیں گے، جیسے عمران خان صاحب کو ٹیکنیشینز دے دیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں بھی ٹیکنیشینز مل جائیں گے طالبان کو ٹو نیگوشیٹ سم آف دیز ڈیلز. یہ کسی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ کوئی کیمپ میں نہیں جائیں گے، یہ کیونکہ ان کے فائدے میں نہیں ہے. جو وہ کیمپ ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سارے اینٹی امریکن کیمپ ہے. دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ افغانستان. جس طریقے سے افغانستان کو فوری طرف ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ ہی پاکستان یہ چاہے گا کہ یہ اس کیمپ میں جائے. پاکستان اور افغانستان آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہو سکتے. اسی لیے وہ ان کو پاکستان کو جیسے پتا ہے کہ روٹی پانی لگی ہوئی ہے ویسٹ کے ساتھ، مگر آج اور آگے فیوچر جو ہے وہ سپیک اور یہ وہ اور ڈپینڈنسی یہ ساری جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. اینڈ انٹل دین وی ہیو ٹو پلے دا گیم. ہم نے دونوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے اور ہم نے کہنا ہے ہمارے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہے. That is exactly what the Taliban are going to do. And they will be advised by the Pakistanis کہ کوئی کیمپ نہیں جوائن کرنا آپ نے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، سب سے امداد لینی ہے، اور ویسٹ کے ساتھ بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. کیوں؟ ویسٹ از دی اونلی بلاک جو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے طالبان کو، کیونکہ وہ ایک سامراج بلاک ہے. چائنا از ناٹ پولیٹیکلی امپیریلسٹک. رشیا جو ہے وہ اپنے بیک یارڈ تک ہی ہے. He's learnt its lesson. امریکہ انٹرونشنز کرتا رہا ہے، برٹن اس کے ساتھ رہا ہے، جرمنی نے اس کو سپورٹ کیا ہے. نیٹو از اسٹل الائیو اینڈ ککنگ. آج اگر وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو امریکن پاور اتنی ہے ٹو اگین ٹرائی اینڈ ڈو سم تھنگ اینڈ کرپل دی طالبان رجیم. آپ کو یاد ہے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ the Taliban will be open to overtures and open to negotiation with everyone. اور امریکن ڈپلومیٹس بھی آئیں گے، وہ بھی جا کے وہاں بیٹھ کے بات کریں گے، وہ اپنے انٹرسٹ بتائیں گے ان کو، طالبان اپنی مجبوریاں بھی بتائیں گے، انٹرسٹ بھی بتائیں گے. بالکل وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. چائنا کے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، رشینس کو بھی ہم انکریج کریں، آؤ آؤ آؤ. ایران کے ساتھ بھی ہم نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ خراب ہوئے تو وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں ہم. میں یہ سمجھتا ہوں افغانستان اور پاکستان اب ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہے. پاکستان کے راستے سارے بند تھے اس طرف افغانستان کی وجہ سے، اب وہ کھلنے والے ہیں. اس لیے پاکستان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہوگا ٹو کیپ افغانستان اوپن ایز پاسبل، اور سب کے ساتھ گڈ ریلیشنز، تاکہ پاکستان کین بینیفٹ فرام دیٹ. جی سیٹھی صاحب، ہمارا وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک جو بڑا اہم سوال ہے جو ہمارے بہت سے ناظرین نے ذکر کیا ہے وہ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے. ٹی ٹی پی کا کیا مستقبل ہے؟ کیا افغان طالبان ان کو ٹی ٹی پی بھی القاعدہ بھی؟ جی القاعدہ کا تو انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا سیٹھی صاحب نے پہلے اشاروں میں، بہرحال اس پہ بھی آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کے ہمارے بہت سے ویورز پوچھ رہے ہیں، اور میں یہ صاحب ہے عمر بانڈے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روس کے بارے میں سیٹھی صاحب نے آلریڈی بتا دیا کہ ان کے معاشی مفادات کیا ہیں. آپ یہ پروگرام ریوائنڈ کر کے یوٹیوب پہ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ سن لیجئے. جی سیٹھی صاحب. جی بات آ رہی ہے القاعدہ کی اور ٹی ٹی پی کی. پی ٹی پی کی. دیکھیے
یہ بہت بڑا ایشو ہوگا طالبان کے لیے اور پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے. امریکہ اس وقت تک طالبان کو کھینچ کے رکھے گا جب تک اسے یہ پتا چلے گا کہ طالبان نے القاعدہ اور آئسس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. امریکہ ول ناٹ لیٹ آف. تو ٹو گیٹ آف دا ٹیررسٹ لسٹ اینڈ گیٹ ریکگنیشن, طالبان کو القاعدہ اور کے خلاف اور آئسس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو کم از کم یہ کہ اگر وہاں سے کوئی ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے انقلاب کو, ان کا القاعدہ انقلاب اینٹی ویسٹ, اگر کل کو وہاں سے کوئی بندہ اٹھتا ہے یا بندے اٹھتے ہیں یا ایک نیا اسامہ بن لادن بن جاتا ہے اور وہ جا کے امریکہ میں کچھ کر دیتا ہے اور اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں افغانستان میں, they will be held to pay. یہ ڈیفیٹڈ سپر پاورز آر ناٹ ڈیفیٹڈ, وہ وڈرا کرتے ہیں, دے کین ری گروپ, ان کی ملٹری پاور اتنی ہوتی ہے اور اکنامک پاور اتنی ہوتی ہے کہ دے کین ڈو مینی تھنگس. ابھی وہ ڈسکس کر سکتے تھے, اب ٹائم چلا گیا. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کا آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں یا کیا ہوگا. مگر تو سملرلی ود ٹی ٹی پی, اگر ٹی ٹی پی کی اٹیکس کنٹینیو کی آن پاکستان پاکستانی سوائل, تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر طالبان نے ان کو نہ روکا تو یہ پھر مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اور یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بیفور یہ چیز اسٹیبلائز ہو جائے اور طالبان جو ہے وہ کوئی مجبوریاں اور ہو جائیں ان کی ویزا ٹی ٹی پی, اور وہ پشتون ہیں وہ بھی پہلے طالبان کا حصہ رہے ہیں, وہ شاید ان کی بات نہ مانے, تو کوئی کائنیٹک قسم کی ایکٹیویٹی پاکستان کو کرنی چاہیے. مطلب ہے کہ اسٹریٹجک اسٹرائکس آن ٹی ٹی پی ان سائڈ افغانستان, تاکہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے. اور یہ اس قسم کی سچویشن ابھی ہے کنفیوزڈ, جہاں کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور اس قسم کی کائنیٹک ایکٹیویٹی, یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ہوں گی, میرا خیال ہے نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں ہی پھر تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ پریشر طالبان کے اوپر بڑا سخت رہے گا فرام پاکستان سائڈ. اتنی محنت کے بعد, اتنی انویسٹمنٹ کے بعد, اگر آپ ٹی ٹی پی کو بھی وہ ختم نہیں کریں گے یا ٹی ٹی پی کو اپنے اندر ایمالگمیٹ کر لیں یا اپنے ڈیمانڈ جو ہیں وہ گیو اپ کر دیں, یہاں پرابلمس پاکستان کے اور افغانستان کے آئیں گے. دس از دا کور ایشو. میں نہیں سمجھتا القاعدہ از دا کور ایشو, آئسس از دا کور ایشو. کور ایشو دو ہیں, بلوچ انسرجنٹس اینڈ ٹی ٹی پی. اگر طالبان آپ کو اس چیز کے اوپر سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کا سپورٹ فار طالبان بڑا پرابلمٹک بن جائے گا آپ کے لیے. اور یہاں آوازیں ہوں گی جو کہیں گی دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ ہمارے لیے ہم نے یہ کیا, اب یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے, تو پھر بہت سے پرابلمس بن سکتے ہیں. دیرفور اس کے اوپر کام کرے گی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, یا تو نیگوسیشن کر کے ٹی ٹی پی کو اکوموڈیٹ کر لیا جائے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ٹی ٹی پی کو بڑی اکوموڈیشن ہوتی تھی, پاس پیسے دے کے ان کو ریسیٹل کر دیا جاتا تھا, کہتے تھے گڈ مسلمز ہیں, مس گائیڈڈ ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ زمانے میں, یاد ہے, ہمارے بھائی ہیں. ہاں, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی نہیں, دفاتر کھولنے کی بات ہوتی تھی, ہاں دفاتر کھولیں گے, یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہتھیار چھوڑ دیں, پاکستان کے خلاف کارروائی کرنی چھوڑ دیں, آپ واپس آ جائیں اپنے علاقوں میں, آ کے آپ سیٹل کر دیں, اور کچھ آپ کو ریہیبلیٹیشن کے بھی دے دیتے ہیں. اگر ایسی کوئی اسٹریٹجی سکسیسفل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جو ٹی ٹی پی کی جو ایجنڈا ہے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. مگر کیا وہ کریں گے یہ ڈیپینڈ کرے گا. آنیسٹلی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ طالبان کس طریقے سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں, یا ان کو ون اوور کرتے ہیں, یا ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اور اگر وہ نہیں ہوگا then there will be serious problems. پاکستان کے لیے this is the stumbling block.